अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई जिसमें जजेस के दरमियान बहुत से इख्तिलाफात भी सामने आए। पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने इस पर भरपूर दलाइल दिए। काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा ने बहुत से अहम इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। सलमान साहब, ये जरा क्विकली मैं क्योंकि बहुत सी सवालों का जवाब मैं देख रहा था, आज सारा दिन प्रोसीडिंग्स नहीं दे रहे थे क्योंकि जाहिर है जब भी हालात की बात आती है कोई जज आपको कहता है जरा हालात तो बताएं, दूसरा जज कहता है मेरे सामने आप हालात नहीं बताएंगे। ये क्या कश्मकश चल रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोई जज आपसे ग्राउंड रियलिटी पूछते हैं, कोई जज कहता है मेरे सामने ग्राउंड रियलिटी का जिक्र ना करे। किताब और रतन मिनल्ला साहब की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए, आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी प्रोड्यूसर साहिबा से ये कहा था कि मैं इस केस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा और मुझे उन्होंने यकीन दिलाया था कि कुछ और बात करेंगे हम। चले आप मुनासिब नहीं होगा कि मैं केस की बात अदालत में मैं केस सुबह करूं और शाम मैं टीवी पे बात करूं, ये इतनी ठीक है। आप इस केस पे डायरेक्टली बात नहीं कर, मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी कि सियासी सवाल पूछ सकता हूं जो जिनका ताल्लुक इसी केस से हो, लेकिन सियासी नौयत के सवाल। हाँ जी, आप अदालत में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है उस बारे में मेहरबानी कीजिए। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं सर, नौयत का उसूली सवाल असूली पूछ लेता हूं, मुझे बताएं उसका जवाब दे। सलमान साहब, तहरीके इंसाफ क्यों नहीं ज्वाइन किया आप लोगों ने? एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं भी जानना चाहता था। उस वक्त भी हम लोगों ने पूछा कि आप लोग एसआईसी जा रहे हैं, तहरीके इंसाफ क्या माहौल या हालात है जिसकी वजह से आप लोगों ने फैसला किया कि हमें तहरीके इंसाफ में नहीं जाना? जी, ये ठीक है, ये सियासी नौयत का सवाल है, इसका मैं जवाब दे सकता हूं। उस वक्त मसला ये था कि एक तो इलेक्शन कमीशन हमें करार दे चुका था कि पीटीआई सियासी जमाती नहीं है और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर पे पीटीआई लिखा था उनको आजाद करार दे दिया गया था। जिस हवाले से मैं अदालत में गया, फिर इलेक्शन कमीशन गया और उन्होंने हमें कहा कि आप आजाद हैं, खा आपने नॉमिनेशन पेपर पे कुछ भी लिखा हो। यही जो 2 फरवरी का फैसला था। तो एक तो ये खदशा था कि इलेक्शन कमीशन कल को फिर कहे कि आप पार्टी नहीं है, पीटीआई पार्टी नहीं है, आपने कैसे पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। तो ये हम खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त भी ये एक बात हवा में थी कि शायद आइन के आर्टिकल 17 के तहत पीटीआई को कलअदम करार दिलाने की कोशिश की जाए, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की जाए। तो ये भी एक बात पेश नजर थी कि कल को अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई के मेंबर के तौर पे तमाम लोग जो पीटीआई में हैं वो भी नशस्त खो बैठती हैं। ऐसा एक दफा माजी में हो चुका है जब नेशनल अवामी पार्टी को 1975 में करार दिया गया था पाकिस्तान के नजरियात के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको कलअदम करार दे दिया गया था। तो ये 2 बड़े खदशात थे और मखसूस हालात जो आंशोर जो मखसूस हालात थे उस वक्त के, और वो हालात से मुराद एक नजर आ रहा था जिस तरह आज अतर साहब भी कह रहे थे, लेकिन मैं चलो हवाला तो दे देता हूं, वो सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि एक मखसूस हालात में एक प्रेशर था तहरीके इंसाफ पे और तहरीके इंसाफ शायद ये फैसला करना चाह रही होगी कि कोई ऐसा फैसला करें जो बाद में हम मजीद मुश्किल में ना पड़ जाए। मुझे एक बात बताइए, आजाद मेंबर का कितना वक्त है उसके पास कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है? क्या 5 साल में कभी भी कर सकता है या 3 दिन का वक्त है उसके पास नोटिफिकेशन के बाद? देखिए, यही तो एक वो तरह से इस मुकदमे में मरकजी कानूनी नुक्ता है। ज्वाइन तो एक आजाद उम्मीदवार किसी भी वक्त किसी जमात को कर सकता है, लेकिन हम ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो 3 दिन में करता है तो फिर उस सियासी जमात की खा पहले कोई नशिस्त भी ना हो ऐवान में, आजाद उम्मीदवारान के शामिल हो जाने के बाद जो तादाद बनती है उस तादाद की बुनियाद पे मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के तहत जो मखसूस नशस्तें हैं ख्वातीन की या गैर मुस्लिम नशस्तें हैं वो तकसीम की जाएंगी। अब हम जरा मुकदमे के करीब आ रही हैं तो इस जरा में थोड़ा चले दूर रहे उससे। मैं सिर्फ एक आईनी नुक्ता, ठीक, आईनी कानूनी नुक्ता ये है जिसपे इस वक्त बहस अदालत में चल रही है। और इसमें यह भी मैं कह दूं, आज बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जस्टिस मुनीब ने कि बैलेंस, यानी किसी जमात को या किसी ग्रोह को या किसी कोलिशन को अगर 40% वोट मिले तो ये वोट डाल के ये ना हो कि उनकी 2/3 अक्सरियत बन जाए। वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है इस तमाम तर प्रोसेस में। ये जो रिजर्व सीट्स का है जिसकी वजह से ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की गई है। ये ट्रिब्यूनल्स पे भी मैं आऊंगा जरा। आज का इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल, खासकर जो लाहौर के ट्रिब्यूनल में आपका भी केस, 5 केसेस में फॉर्म 45 और ये मंगाए गए हैं बयान हल्फी। अगर बयान हल्फी झूठा हो तो क्या होता है उस केस में? क्या हो सकता है कुछ अगर ये कहा जाए कि आप कहें कि ये बयान हल्फी सच, ये फॉर्म 45 सच है
اور کوئی لکھ دیتا ہے کہ بیان حلفی میں سچ ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، عدالت میں جھوٹا بیان حلفی جو ہے داخل کرنا بذات خود ایک جرم ہے، اس کی ایک سزا ہے تعزیرات پاکستان میں، لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹا ثابت کرنا ہوگا ایک فریق کو کہ جو فارم 45 دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ جھوٹے ہیں یا ان میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے، تو یہی مقدمہ ہوگا نا۔ اور جو فارم 45 اپیل کنندہ پیش کرے گا، جو فارم 45 بظاہر جیتنے والا امیدوار پیش کرے گا، اور جو الیکشن کمیشن پیش کرے گا، ان کا ایک تقابلی جائزہ ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، کس کا فارم 45 جو ہے وہ قابل اعتبار ہے اور کس کا فارم 45۔ سر لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ مسئلہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو فارم 45 دے رہا ہے؟ 128 میں اون چودھری صاحب سے مانگے گئے ہیں، آپ کا حلقہ ہے یہ۔ عمومی تاثر تو یہ ہے کہ آپ بھاری اکثریت سے یہ حلقہ جیتے تھے، اپنا ایک عمومی تاثر ہے، مبینہ طور پر اگر ساتھ لگا دوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن نے تو 47 میں کچھ اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، لیکن یہ تو آپ کے مخالف بھی جب اس وقت پارٹیاں نہیں بھی نون لیگ چھوڑی تھی، اس نے کہا یار سلمان راجہ تو جیت گیا، یہ تو ساروں کو پتا ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اس کا پروسیجر کیا سیٹ کیا گیا ہے کہ یہ سارے لے کر آئیں گے اپنے اون چودھری صاحب اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے؟ نہیں، دیکھیے اس کے علاوہ بھی بات ہوگی، عدالت جو ہے وہ خود ایک تجزیہ کرتی ہے، وہ دیکھے گی فارمز کو، جو کاٹ چھانٹ ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اس کا سرا کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ جب آپ ایک فارم کو خراب کرتے ہیں تو 3-4 اور فارم ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک فارم تو آپ نے تبدیل کر دیا، اس میں کوئی ہند سے بدل دیے، لیکن دیگر جگہوں پہ وہ تبدیلی نہ ہو سکی، تو یہ تھوڑا سا تکنیکی معاملہ ہے، لیکن یہ بات سامنے آ جاتی ہے بشرطے یہ کہ عدالت جو ہے، الیکشن ٹرائیبیونل جو ہے، وہ سچ تک پہنچنے کی خواہش مند ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی رہا ہے، ماضی میں جب الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ 3-4 5 سال بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اگر فیصلہ کیا بھی ہے تو اعلیٰ عدالت نے اسٹے دے دیا اور پارلیمان کی مدت گزر گئی اور معاملہ جو ہے وہ ایک طرح سے غیر اہم ہو گیا۔ تو اب کوشش تو یہی ہے، خواہش تو یہی ہے کہ صاف شفاف الیکشن ٹرائیبیونل ہوں، جو کہ ظاہر ہے اس وقت صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے جس کے ذریعے یہ کہا ہے کہ 2017 کے قانون میں جو ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان پر الیکشن ٹرائیبیونلز مقرر کیے گئے تھے، ان کی جگہ یا ان کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی ثوابدید میں ریٹائرڈ جج صاحبان پر مشتمل الیکشن کمیشن جو ہے مقرر کر سکتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ آپ 3-4-6 مہینے کے کانٹریکٹ پہ کسی کو بھرتی کریں، پھر اس کو سر لیکن اب تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹریبونل بحال کر دیے، سپریم الیکشن کمیشن کا آرڈر روک دیا، اسٹے نہیں دیا سپریم کورٹ پاکستان نے، جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے جب پارلیمان ہے۔ سو آپ کو تو امید ہونی چاہیے کہ یہ ٹریبونل جو ہے وہ حاضر سروس جج ہی لگتا ہے، ایسا ہے کہ کم از کم فورسیبل فیوچر میں اسلام آباد میں تو کم از کم ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت، تو ٹھیک ہے یہ ایک بات سامنے آئی ہے، لیکن بالآخر جب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور اگر پارلیمان بھی اس عمل میں شامل ہو گئی اور انہوں نے اسی قسم کی قانون سازی کی تو سپریم کورٹ کا رویہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس وقت آپ سے عرض کروں کہ اس عمل میں شامل ہوں، بہت سی سطحوں پہ شامل ہوں، قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ، لیکن بالکل کسی امید کے بغیر، مجھے کسی انصاف حق سچ کی امید نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنا عمل جاری رکھنا چاہیے، ہمت کے ساتھ سچ کی بات کرنی چاہیے، امید کوئی ضروری عنصر نہیں ہے۔ تو مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا مجھے امید ہے کہ حق سچ سامنے آئے گا، قانون آئین کی بالادستی ہوگی، تو مجھے ذرا بھی امید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ آنے والوں کے لیے، اپنے لیے میں یہ جد و جہد کرتا رہوں، تو یہی ہم کر رہے ہیں۔ بلال صاحب یہی آرگومنٹ کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ انصاف ہو، آپ نہیں چاہتے کہ جلدی جلدی کیسز کا فیصلہ ہو، ٹریبونلز کا قانون بدل دیا، ججز نام بھیج رہے ہیں سٹنگ ہائی کورٹ ججز کے، آپ لوگوں نے ایک ایسا آرڈیننس جاری کر دیا جس کے تحت ہائی کورٹ سٹنگ ہائی کورٹ جج جو قانون آپ نے بنایا تھا اس کی بجائے ریٹائرڈ ججز کو یہاں پر لا کے لگایا جا سکتا ہے۔ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں 6-8 مہینے، سال 2 سال، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز ختم ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی نہ ہو ان کیسز کا؟ سلمان صاحب کا جو اس کے اوپر ریزرویشن نظر آیا ہے
وہ تو یہ نظر آیا کہ ہی ڈزنٹ تھنک کہ کانٹریکٹ کے اوپر جو ججز ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا الیکشن سے پہلے آپ کا بھی یہ موقف تھا آپ کی پارٹی. نہیں دیکھیے, مگر دس از ان ایڈیشن, دس از ناٹ مائی انڈرسٹینڈنگ. یو آلویز پہلا موقع آپ کو اسلام آباد میں ملا. اسلام آباد سر آپ یہ کہتے ہیں کہ ججز کے اوپر لوڈ بہت ہے, کیسز بہت ہیں, کیس لوڈ مینجمنٹ ہے, تو قانون کیوں بنایا تھا؟ نہیں وہی نمبر اتنا ہی ہے. دیکھیے, اگر آپ اس میں اگر آپ کو ایک سہولت مل رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ مزید یہ ان ڈسپوزل آف کیسز کر سکتے ہیں, سٹنگ ہائی کورٹ ججز کا اپنا بھی کیس لوڈ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 9 ججز کا نام بھیجا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا. الیکشن کمیشن کین ریسپونڈ. سیاست کر رہی ہے نا الیکشن کمیشن. تو دیکھیے اس لیے یہ معاملات دیگر کورٹس میں بھی آپ سے بینیفیشری ہیں اس کے نا. نہیں جناب, دا میٹرز آر ان دا کورٹ اینڈ لیٹس سی ہاؤ دے پلے آؤٹ. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا سر کہ ٹریبیونل بنتا ہے, جیسے جہانگیری جو ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں, ان پہ آپ کے ممبران بائس کا الزام لگاتے ہیں. آج وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہوا سلمان صاحب, میں آپ چاہوں گا آپ بھی سن لیں. ویسے ہی بڑے مزے کی ڈیبیٹ ہوئی. آپ تو سپریم کورٹ میں تھے. اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی تھی. عدالت نے انجم وکیل صاحب کو الیکشن کمیشن میں اپنا جمع کردہ بیان الفیق پڑھنے کی ہدایت کی. سوال یہ پوچھا آپ نے سمجھانا کہ نیپوٹزم کیا ہوتا. یہ جملہ لکھا, یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا انجم وکیل صاحب کی طرف سے. مجھے اس کا مطلب سمجھائیں. عامر فاروق صاحب نے کہا یہ انجم وکیل صاحب کو, انہوں نے کہا یہ لیگل الفاظ ہیں, میں نہیں جانتا, عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں. انہوں نے آگے سے اپنی معافی مانگ لی انجم وکیل صاحب نے. عامر فاروق صاحب نے کہا نیپوٹزم لیگل لفظ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بائس کا مطلب بتائیں. انہوں نے کہا یہ بھی لیگل ٹرم. انہوں نے کہا جی لیگل ٹرم نہیں ہے, یہ انگریزی کا لفظ ہے, مجھے اس کا مطلب سمجھائیں. کیا آپ نے بغیر پڑھے اس پر دستخط کر دیے ہیں؟ آپ نے درخواست دی, جانبدار تھے, تو وہ کیسے جانبدار تھے؟ پھر آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کر دیا, ٹریبونل بحال کر دیا, الیکشن کمیشن کا ٹریبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا. دس از واٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد. اور یہ 3 حلقے جو ہیں اسلام آباد کے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے فارم 45 منگائے ہیں, اور بہت سے مخالف جو نون لیگ کے ہیں وہ اپنے فارم 45 بھی لے گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, جماعت اسلامی ہے, کچھ کیسز میں TLP ہے جو اپنے 45 لے کر گئے کہ جناب یہ اصل فارم 45 ہے جو میچ کرتا ہے تحریک انصاف سے, نہ کہ مسلم لیگ نون سے. اب یہ سچویشن گراؤنڈ یہ ہے. دیکھیے تو کاشف صاحب, ایز آئی ایم سیئنگ, یہ معاملات کورٹ میں ہیں اور ہم نے ان دا پاسٹ بھی دیکھا ہے, خاص طور پہ اور کیونکہ آج کل تو لگتا ہے کہ ملک کی سیاست جو ہے وہ ساری کورٹس میں ہی ہو رہی ہے. تو دیکھیے جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہونا تو یہ نہیں ہونا. جب آئین اور قانون کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو یہ وی بوتھ نو اٹس مور کمپلیکیٹڈ دین دس. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں دیکھیے, آپ سیاستدان اگر آئین کے مطابق چلیں گے تو معاملے سپریم کورٹ میں نہیں. دیکھیے آپ اگر ذاتی مفاد اور پاور پالیٹکس کریں گے تو یا سپریم کورٹ جائیں گے مسئلے. نہیں بات یہ نہیں دس از دی آرگومنٹ. نہیں اب مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہیں یا ہارے الیکشن, ساری دنیا آپ کو کہے گی سلمان راجہ صاحب مبینہ طور پہ الیکشن جیت گئے ہیں, لیکن اب آپ لوگ کیونکہ بینیفیشری ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب از ان دی کورٹس, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں, ہم یہی کہتے آئے ہیں. جس طرح یہ الیکشن ہوا اور ہمارے دوست کیانی صاحب نے جیسے کہا کہ عدالتوں میں چلے جائیں, ہم عدالتوں میں ہی تو جانے کے خواہ ہیں. میرے مقدمے میں پچھلے ہفتے نوٹس ہوا ہے, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 4-5 ماہ میں تو فیصلہ ہو جانا چاہیے, 6 ماہ میں. ناظرین, آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سلمان اکرم راجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ سب PTI میں شامل کیوں نہیں ہوئے. ناظرین, یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ PTI کے اراکین آخرکار PTI میں شامل کیوں نہیں ہوئے اور سنی اتحاد کونسل کو کیوں جوائن کیا. اور اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود یہ آرڈر دیا کہ PTI کے اراکین PTI میں شامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ PTI کے آزاد امیدواروں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا جس میں انہوں نے نامینیشن پیپرز میں خود کو PTI کے امیدوار کے طور پر ظاہر کیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی ریکویسٹ کو مسترد کر دیا, اور آپ سب آزاد امیدوار ہیں, PTI میں شامل نہیں ہو سکتے, لہٰذا PTI کے اراکین کو مجبوراً ایسی جماعت میں شامل ہونا پڑا جو کمپرومائز نہ ہو, جس پر PTI کے اراکین یقین کر سکے. لہٰذا PTI کے اراکین نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیا. ناظرین, جس طرح سے پہلے بھی PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا, آج بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ PTI کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے بین کرنے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین, شہباز حکومت کی شروع سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے PTI کو بین کیا جائے اور نکر میں لگایا جا سکے اور PTI کو کمزور کیا جا سکے. لہٰذا PTI کے اراکین نے بہترین انتخاب کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. ناظرین, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں, وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور پاکستان سے حالات سے بخوبی واقف بھی ہیں. عوام کے ساتھ جس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا, PTI کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا, سب کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ہی ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی بتایا کہ PTI نے ہائی کورٹ میں بھی اپیل کی تھی کہ آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے, لیکن ہائی کورٹ نے ان کی ریکویسٹ کو مسترد کر دیا تھا اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس پر الیکشن کمیشن سے رائے لی جائے. اور یہ معاملہ PTI نے سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا, لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے
रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया। लिहाजा पीटीआई ने हर मुमकिन कोशिश की कि जिस तरह से उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, लेकिन आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल होने का मौका जरूर दिया जाए। लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए, इसके बदले में जस्टिस काजी फाइज ईसा को यह सवाल करना चाहिए था कि कहाँ है वो इलेक्शन कमीशन जिसने आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। लिहाजा इस पूरे मामले में अगर कोई कसूरवार है तो वो इलेक्शन कमीशन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर सवाल करे, और अगर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के मुताबिक नहीं किया तो फिर उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।